اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک رسول الکریم واصحابہ واجمعین واہل بیت اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان ہے سورہ فاتحہ کا مفہوم۔ سورہ فاتحہ کی آیات میں دو رائے منقول ہیں۔ ایک تو یہ کہ شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی سورت کا حصہ ہے، جسے ملا کر 7 آیات ہیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ آخری آیت میں وقف ہونے کی وجہ سے اسے 2 آیتوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی آخری آیت 6 اور 7 دونوں ہی شمار کی جا سکتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کل انسانیت کے لیے ایک حسین اور نایاب تحفہ ہے۔ اللہ نے امت مسلمہ کو اس نایاب تحفے سے اس لیے نوازا ہے کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی قرات کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفہوم کو بھی اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کا لقب حاصل ہے، یعنی سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث ہے صحیح بخاری 756 اور صحیح مسلم 394۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں۔ حدیث ختم۔ یہ سورت اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں یا خود اکیلے نماز پڑھیں، دونوں ہی صورتوں میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ حدیث ہے مسند احمد 410/5 کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز پڑھائی۔ فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، تم صرف سورہ فاتحہ کو دل میں پڑھ لیا کرو۔ حدیث ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ امام کے پیچھے چاہے جہری ہو یا سری سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اور سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرآن مت پڑھو، لیکن سورہ فاتحہ کو امام کے پڑھنے کے باوجود تم بھی اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھو۔ اب یہ معاملہ صرف ان کے لیے ہی ہے جو صرف قرآن و حدیث پر چلتے ہیں۔ فقہ اور مسلک میں پڑھے لوگ اس میں بہت اختلاف کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننی ہے یا فقہ، مسلک یا کسی امام کی۔ سورہ فاتحہ ہدایت کے لیے ایک مکمل دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، مسلم 395، ابو داؤد 821، ترمذی 2953 میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ بس جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرے بندے نے تو میری تعریف کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور تمجید کی۔ ایک دفعہ یوں کہا، میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا تمام اختیارات کو اور اپنے معاملات کو۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے بین یعنی درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم
सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मेरे बंदे के लिए और मेरे बंदे के लिए वो है जो इसने मांगा। हदीस कुदसी खत्म। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये सूरत हमारे और हमारे रब के दरमियान आधी आधी बांट दी गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरह फातिहा 7 आयत पर मुश्तमिल है। शुरू की 3 आयत अल्लाह के लिए हैं, चौथी आयत इंसान और रब के दरमियान मुआहदा है और बाकी की 3 आयत अल्लाह के बंदे के लिए हैं। हम शुरू की 3 आयत को समझते हैं कि हम अल्लाह से क्या कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा, तमाम तारीफें, तमाम हम्दो सना, तमाम शुक्र सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। तर्जुमा खत्म। जब हम अल्लाह से नमाज में हाथ बांध कर ये इकरार करते हैं कि तमाम तारीफ आपके लिए है, यानी हम जुबान से इकरार करते हैं कि तारीफ के काबिल सिर्फ अल्लाह है, ये कायनात, ये जमीन और आसमान, ये रात और दिन, ये चांद और सूरज, ये सितारे और सैयारे, ये हवा और बादल, ये बारिश और बर्फ, ये मौसमों का रद्दो बदल, ये तरह तरह के फल, ये किस्म किस्म के जानवर, ये अनगिनत नेमतें और ये इंसान अशरफुल मखलूकात तेरी तारीफ ही के सबूत हैं। ए अल्लाह, आप तमाम आलमीन के रब हैं। जो आलम हमारे सामने है और जो आलम हमारी आंख और अकल से ओझल हैं, उनके भी आप रब हैं। हमने यहाँ अकेले रब को रब्बुल आलमीन होने का इकरार किया है, तब ही तो हमने उसकी तारीफ की है। फिर हम उसकी हम्दो सना का इकरार करते हैं कि ए अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ आप ही हम्दो सना के काबिल हैं। ये पूरी कायनात का बनाने वाला एक अकेला रब है, जिसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, जिसे किसी चीज को तख्लीक करने के लिए किसी नमूने की जरूरत नहीं। ए रब, आपका कुन फयकून कह देना कि हो जा, तो हर चीज हो जाती है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि आपके सिवा कोई भी हम्दो सना के लायक नहीं है। फिर हम ये इकरार करते हैं कि तमाम शुक्र आपके लिए हैं। मिसाल के तौर पर जब हम समंदर को देखते हैं तो पहले हम ये कहते हैं कि सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत चीज कुदरत है अल्लाह की ये समंदर। हम समंदर को देखकर पहले अल्लाह की तारीफ और हम्दो सना का इकरार करते हैं, और जब समंदर में से उसकी नेमतें यानी किस्म किस्म की मछलियां, नमक, हीरे मोती और अनगिनत नेमतें हासिल करते हैं, तो फिर हम अल्लाह की तारीफ और हम्दो सना के साथ उसका शुक्र अदा करने की भी मुस्तहिक हो जाते हैं। जैसे कि बादलों को देखकर हम उसकी कुदरत की तारीफ करते हैं, उसी वक्त हम बादलों से बारिश की शक्ल में उसके शुक्र का इकरार भी करते हैं। जब हम किसी फूल की खूबसूरती और रंग को देखते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। जब उसे सूंघते हैं तो अल्लाह की हम्दो सना का इकरार करते हैं, और जब उसी फूल को अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो उसका शुक्र बजा लाते हैं। जब हम कोई बीज, मिसाल के तौर पर जब हम कोई बीज जमीन में बोते हैं और वो पौधे की शक्ल में जमीन को फाड़ कर बाहर निकल आता है, तो हम उसकी तारीफ का इकरार करते हैं। जब वही पौधा दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो हम अपने रब की हम्दो सना का इकरार करते हैं, और जब उसी दरख्त से साया, फल, फूल, लकड़ी और बहुत सी नेमतें हासिल करते हैं, तो गोया हम अल्लाह की तारीफ हम्दो सना के साथ साथ उसका शुक्र भी अदा करते हैं। ये तो अदना और मुख्तसर मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह की। मैं हूँ या कोई और इल्म वाला, सब के सब रब्बे करीम की तारीफ हम्दो सना बयान करने और उसका शुक्र बजा लाने से कासिर है, लेकिन अल्लाह ने हमें एक लफ्ज अता कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे अदा करके हम उसकी हम्दो सना और शुक्र अदा करने का इकरार करते हैं। फिर हम कहते हैं रब्बुल आलमीन, यानी फिर हम अल्लाह के तमाम आलमीन के रब होने का इकरार करते हैं कि ए अल्लाह, आप अनगिनत आलमीन के पैदा करने वाले, उसे चलाने वाले, उसे बैलेंस रखने वाले, उसकी जरूरतें पूरी करने वाले, उनकी दुआएं सुनने वाले रब्बुल आलमीन हैं। आज साइंस ने हमें इस आयत की सच्चाई मजीद अच्छी तरह से बयान कर दी कि सिर्फ पहले ही आसमान पर लातादाद कहकशाएं हैं, लातादाद सैयारे और सितारे हैं, और सब अपने हिसाब से अपने रब्बुल आलमीन का मुंह बोलता सबूत हैं।
جبکہ باقی 6 آسمانوں میں کیا کچھ ہے انسان اس علم تک نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ نے ایک لفظ رب العالمین عطا کر کے انسان سے اپنے تمام ان گنت عالموں کے بارے میں عالموں کے رب ہونے کا حلف بھی لے لیا۔ یہ ہے میری ادنا سوچ جو میں نے اپنی اوقات کے مطابق اور وقت کی کمی کے باعث بیان کر دی۔ اللہ کی تعریف حمد و ثنا کی مثال تو یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 109 ترجمہ، کہ اگر سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی ہو جائیں تو تب بھی وہ اپنے رب کی تعریف لکھنے سے قاصر ہیں، چاہے مزید سمندر ہی سیاہی کیوں نہ بن جائیں۔ ترجمہ ختم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اپنے رب کی تعریف، حمد و ثنا اور شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ پہلی آیت جو بندے کی طرف سے اپنے رب کے لیے ہے۔ اب دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، ترجمہ بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ ختم۔ ہم یہاں اللہ کے رحمان یعنی بے حد مہربان ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اپنے نہ ماننے والے لوگوں کو بھی رزق عطا کر رہا ہے، وہ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے والے لوگوں کو بھی رزق عطا کر رہا ہے، وہ اپنے ناشکرے بندوں کو بھی ہر نعمت عطا کر رہا ہے، اپنے گمراہ بندوں کو بھی مہلت دیتا ہے، اپنے گمراہ بندوں کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی مہربان ہے، وہ 70 ماؤں ان گنت ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندے پر۔ اللہ کی ذات اپنی ہر مخلوق، انسان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، چاہے وہ زمین پر ہوں، زمین کے اندر ہوں، پانی کے اندر ہوں، آسمان پر یا آسمانوں کے اندر، تمام جہانوں پر مہربان ہے۔ اللہ کی ان گنت مہربانیوں کا اقرار ہم صرف ایک لفظ الرحمن کہہ کر ادا کر دیتے ہیں، کیا یہ بھی ہم پر اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، یہاں ہم اللہ کے رحم کرنے کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب نہایت رحم والا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قاتل قتل کے بعد اللہ سے سچی توبہ کر کے معافی مانگتا ہے تو رب اسے اس کی نیت جانتے ہوئے کہ یہ سچی توبہ اور ندامت کر رہا ہے اس پر رحم کر کے معاف کر دیتا ہے، لیکن دنیا کی عدالت میں جج اس کی معافی کے باوجود اس پر رحم نہیں کرتا، کیونکہ جج اس کی نیت نہیں جانتا اور عدالت کے اصولوں کا بھی پابند ہے۔ لیکن ہمارا رب کسی کا پابند نہیں ہے اور وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، لیکن اس کا یہ رحم دنیا میں تو سب کے لیے ہے، پر اللہ کے رحیم ہونے کی صفت آخرت میں صرف مومنوں پر ہوگی۔ قیامت والے دن اللہ کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے لیے رحیم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ ہے دوسری آیت جو بندے کی طرف سے اپنے رب کے لیے ہے۔ پھر ہم نماز میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین، ترجمہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ترجمہ ختم۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام کی تمام حکومت اور تمام کی تمام مرضی اور تمام کا تمام اختیار صرف اور صرف ایک اللہ، ایک رب العالمین کا ہوگا۔ اسی دن کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت کام نہ دے گی جب تک اللہ کی اجازت نہ ہوگی۔ اس دن اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے دنیا میں کسی کو بادشاہت عطا کی ہے، کسی کو ملک کا وزیر اعظم بنا کر اسے اختیار دے رکھا ہے، ہمیں اپنے گھروں، زمینوں، گاڑیوں کا مالک بنا رکھا ہے، اور آج ہم سے کوئی پوچھ گیچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ سب سے اختیار واپس لے لے گا اور ان سے حساب لے گا، اور پھر بتائے گا کہ اصلی بادشاہ کون ہے، اصلی پروردگار کون ہے، اصلی رب کون ہے، اصلی وارث کون ہے، اصلی غوث اعظم کون ہے، اصلی داتا کون ہے،
اصلی گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا کون ہے، اصلی مددگار کون ہے، اصلی پکڑنے والا کون ہے، اور اصلی معاف کرنے والا کون ہے۔ گویا ہم اس آیت کو پڑھ کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے قیامت کے دن کا، اللہ ہی مالک ہے حساب کے دن کا۔ اللہ نے اپنے اصلی مالک ہونے کی پہچان اس آیت سے کرا دی، اور ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین۔ یہ ہے تیسری آیت جو بندے کی طرف سے اپنے رب کے لیے ہے۔ اب ہے سب سے اہم ترین آیت جو اس سورت کو آدھا بندے کے لیے اور آدھا رب کے لیے تقسیم کرتی ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ ختم۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ترجمہ ختم۔ یہ ہے وہ آیت جو اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ ہے۔ اگر بندہ اس معاہدے پر قائم رہا تو اللہ سورہ فاتحہ کی آگے کی آنے والی 3 آیات پر اپنا وعدہ قائم رکھے گا۔ لیکن غور کی بات تو یہ ہے کہ ہر دور میں انسان اللہ کو تو مانتا رہا، اس کی قدرت کو دیکھ کر اس کی تعریف بھی کرتا رہا، لیکن جب اس کی عبادت جس میں نماز، دعا، قربانی، نظر، نیاز، طواف، قیام، رکوع، سجود سب کچھ آتا ہے، ان عبادات میں اللہ کے ساتھ پیغمبروں اور ولیوں کو بھی شریک کرتا رہا، اور یہی وجہ رہی جو ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کا کسی بھی چیز میں کوئی بھی ذرہ برابر شریک نہیں ہے۔ لیکن انسان ہمیشہ سے اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا، اور شیطان کے چیلوں جو کہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں، ان کے کہنے پر توحید لانے والے پیغمبروں اور نیک لوگوں کو فوت ہونے کے باوجود فریادیں سننے اور اللہ تک پہنچانے والا بنا کر پیش کرتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جو عبادات صرف اللہ کا حق ہے، اس میں انسان نے تو کیا مسلمان نے بھی دوسروں کو شریک کر دیا ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن آج عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کوئی نئی نماز ایجاد ہو چکی ہے۔ دعا صرف اللہ سے مانگنا عبادت ہے، لیکن آج نام نہاد مسلمان لا تعداد فوت شدہ رسول اور ولیوں سے بھی دعا کرتے ہیں، وسیلے کا جامہ پہنا کر۔ قربانی اور ذبیحہ صرف اللہ کے نام سے کیا جانا اللہ کی عبادت ہے، لیکن آج اللہ کے نام کے ساتھ فوت شدہ رسول، ولیوں، اماموں کے نام بھی شامل کر کے انہیں اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا جاتا ہے۔ نیاز صرف اللہ کے نام کی عبادت ہے، لیکن آج فوت شدہ رسول، ولیوں اور اماموں کے نام کی بھی نیاز دلا کر اللہ کی عبادت میں انہیں شامل کر دیا۔ طواف کرنا اللہ کے گھر کا حق ہے، لیکن آج سندھ میں، سیون میں اور جگہ بھی طواف کیا جا رہا ہے۔ سجدہ کرنا اللہ کی خاص عبادت ہے، لیکن آج عالموں، پیروں اور قبروں کو رکوع اور سجود بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ یہ معاہدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا ترجمہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ معاہدہ کیا ثابت رہا؟ نہیں، یہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سب چیزوں سے یہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم جب کہتے ہیں کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہم یا رسول اللہ مدد پکارتے ہیں، یا علی مدد پکارتے ہیں، یا غوث اعظم مدد پکارتے ہیں، اور نہ جانے کن کن کو پکارتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، ترجمہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ ترجمہ ختم۔ نماز میں ہم ہاتھ باندھ کر اللہ سے یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ترجمہ ختم۔ جو مسلمان اس معاہدے پر قائم رہے گا تو اس کے لیے سورہ فاتحہ کی بقیہ کی 3 آیات اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ، دکھا مجھے سیدھا راستہ۔
ترجمہ ختم۔ یہاں بندہ کہتا ہے کہ اے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا جو جنت کا راستہ ہے۔ یہاں بندہ اپنے رب سے ہدایت کی توفیق مانگتا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں پر قائم رہا تو اللہ سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھاتا ہے، اور اس راستے کا سفر سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ بندہ یہ سفر کرتا ہے اور شیطان اس سفر میں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ سے آتا ہے۔ اگر بندہ قائم رہتا ہے تو اللہ مدد کرتا ہے اور شیطان کو غالب نہیں ہونے دیتا، اور اگر انسان سفر کے دوران یا سفر ختم کر کے شیطان کے ہاتھ لگ گیا تو معاہدہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، تو پھر اللہ صراط مستقیم دکھا تو دے گا لیکن اس پر چلنے کی توفیق نہیں دے گا۔ اس لیے اصل معاملہ معاہدہ قائم رکھنے کا ہے، معاہدہ قائم رہے گا تو صراط مستقیم ملے گی۔ یہ ہے آیت اہدنا الصراط المستقیم، دکھا مجھے سیدھا راستہ، اور وہ راستہ ہے سورہ بقرہ سے سورہ ناس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث۔ اب ہے آیت صراط الذین انعمت علیہم، ترجمہ دکھا مجھے راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ترجمہ ختم۔ یہاں بندہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے ان لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ نبی، رسول، صدیق، شہداء اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے لوگ تھے، اور اللہ نے انہیں جو انعام دیا وہ انعام جنت کا وعدہ ہے۔ اگر تو بندہ اپنے معاہدے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر قائم رہتا ہے تو اللہ بندے کی مدد کرتا ہے اور اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے اور اسے صراط مستقیم پر ہارنے نہیں دیتا۔ جب جب شیطان صراط مستقیم پر بندے پر حملہ کرتا ہے تو بندہ اپنے معاہدے کو پکارتا ہے کہ اے رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ اس معاہدے پر قائم رہنے والے بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے، اس دنیا میں ہدایت انعام کی شکل میں دے دیتا ہے اور جنت کا انعام آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، دکھا مجھے راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ترجمہ ختم۔ یہ ہے بندے کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اب ہے آیت کا آخری حصہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ترجمہ ختم۔ نہ کہ ان کا جن پر تو غضب ناک ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہاں بندہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو غصہ ہوا، اور نہ ان کا راستہ دکھانا جنہیں تو نے گمراہ کر دیا۔ اصل میں غیر المغضوبی سے مراد یہود ہیں جو اپنے علماء سے توریت میں رد و بدل کرواتے تھے، اور ان کے علماء بھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے تھے، اور لوگ توریت کی جگہ علماء اور رہبان حضرات کی سنتے اور مانتے تھے، جو آج ہم بھی کرتے ہیں۔ ضالین سے مراد عیسائی ہیں، کیونکہ عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں ایسا غلو کیا، غلو کا مطلب ہوتا ہے محبت کی زیادتی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی صفات میں شریک کیا، پھر اللہ کی ذات میں شریک کر کے خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اب جب ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہود اور عیسائیوں کا رستہ نہ دکھانا، کیونکہ یہود اور عیسائیوں پر آپ غصہ ہوئے اور انہیں آپ نے گمراہ کر دیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنے معاہدے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر قائم ہے، تو اپنے بندے کی مدد کرتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے راستے پر نہ جائے۔ اللہ قرآن کے ذریعے سے اپنے بندے کے سامنے یہود و نصارہ کی ساری شیطانیاں بیان کر دیتا ہے کہ میرا بندہ اپنا دفاع کر لے، لیکن جو بندہ یہود کی طرح قرآن کی جگہ شرک کرنے والے عالموں کی سنتا ہے، قرآن کو پڑھنے کے بجائے اپنی مرضی کے عقیدے والوں کی سنتا ہے، جو مسلکوں میں گرفتار لوگوں کی سنتا ہے،
قرآن کو اپنی آنکھ سے تحقیق کرنے کی جگہ شرکیہ اور بدعت کرنے والے اعمال کو پسند کرتا ہے، اور جو بندہ عیسائیوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غلو کرتا ہے، یعنی محبت کی زیادتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح حاضر و ناظر سمجھتا ہے، اللہ کی طرح دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، مدد کرنے والا اور بخشش کرنے والا سمجھتا ہے، اور یہی طاقت اور ولیوں کی بھی سمجھتا ہے، تو اس شخص نے خود ہی معاہدہ توڑ دیا۔ اس نے وہ معاہدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین توڑ دیا۔ پھر وہ چاہے ساری زندگی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہے تو اسے اس نماز اور اس سورہ فاتحہ سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ جو بندہ معاہدہ کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں جب توڑ دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مدد کسی زندہ انسان سے مانگے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ ایک انسان سے مدد مانگتے ہیں جو آپ کو سن رہا ہے، آپ کی مدد کرنے پر قادر ہے اور زندہ ہے، اس سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، یہ اس مدد کا مفہوم نہیں ہے۔ جب وہ یہ معاہدہ توڑ دیتا ہے تو اب وہ یہود کی طرح قرآن کی نہیں، گمراہ علماء کی عربی سن کر یقین کرے گا کہ یہی صحیح بات ہے۔ وہ عیسائیوں کی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک ٹھہرا دے گا، اور اب یہ مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، ہم بھی بٹ گئے۔ جیسے انہوں نے اپنے گمراہ عالموں کی مانی، ہم بھی مان رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے اپنے پیغمبروں کو اللہ کا شریک بنایا، ہم بھی بنا چکے۔ تو پھر سورہ فاتحہ ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ ابھی بھی وقت ہے، موت کا فرشتہ ابھی نہیں آیا، سانسیں چل رہی ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اس سورہ فاتحہ جسے ہم مذاق سمجھ کر پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ تک ہمیں نہیں پتا، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ ہمارا یہ معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ جو اس کے اور ہمارے درمیان ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا، اسے ہم مذاق سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اس کو عربی کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن کی ماں ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے، ہمیں کس معاہدے کی طرف بلا رہی ہے، ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے، ہمیں کن غلطیوں سے بچانا چاہ رہی ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کی آخری آیت جس پر آمین کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آمین کے ساتھ، جو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہتا ہے تو اگر اس کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین مل جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، صحیح حدیث ہے۔ یہ آمین اس وقت آمین ہوگی جب ہماری آمین کی آواز سے فرشتوں کی آمین بھی مل جائے گی۔ اللہ ہمیں سورہ فاتحہ کو صحیح طرح پڑھنے، صحیح طرح سمجھنے، صحیح طرح عمل کرنے اور صحیح طرح سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔